میرا نام ڈاکٹر سائمہ ہے. اس وقت میں بحریہ بزنس اسکول کو ہیڈ کر رہی ہوں بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس میں. ہم 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تعلیمی میدان میں آگے آئیں, تعلیمی میدان میں اپنا لوہا منوائیں. جیسے کہ کافی خواتین اس فیلڈ میں آ بھی رہی ہیں, لیکن بہت ساری خواتین تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہیں, فیلڈ میں نہیں جاتی. یہ چیز ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً نصف آبادی خواتین کی ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ جب تعلیم حاصل کر لیتی ہیں تو وہ آگے فیلڈ میں بھی آئیں. یہ ہمیں اسلام نے ہمیں اس چیز کو بہت پروموٹ کیا, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے اور اسلام نے ہمیں وہ مقام دیا ہے کہ ہم خواتین جو ہیں وہ شانہ بشانہ مردوں کے ہر ملک کی ترقی میں, اپنے آپ کی پر اعتمادی میں ہم شانہ بشانہ مردوں کے کھڑے ہوں. دوسری بات یہ کہ ہم خواتین کو چاہیے کہ وہ جب تعلیم حاصل کر لیتی ہیں تو اس کو وہ اپنی فیملی کے اندر بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کریں, اس چیز کو اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, کیونکہ جو ایک تعلیم یافتہ عورت ہوگی وہ ہمیشہ اپنی فیملی کو آگے کی طرف لے کے جائے گی اور اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھے گی کہ تعلیم کس طرح سے انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے اور سائیکلوجیکلی انسان کو ہیلدی بناتی ہے. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم آج نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل وومنس ڈے کو سیلیبریٹ کریں جسٹ فار دا سیک آف سیلیبریشن, بلکہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ اگر ہم آدھی آبادی ہماری ملک کی ترقی میں حصہ نہیں لے گی تو یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے, جو ہو بھی رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. اگر ڈیولپنگ کنٹری کے اندر آدھی آبادی بالکل ہی ڈورمنٹ ہو کے رہے گی, کام ہی نہیں کرے گی, تو وہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اگر ہم گھر کے اوپر آ جائیں تو گھر کے اندر بھی اگر خواتین اپنا کنٹریبیوشن نہیں کریں گی تو ہمارے گھر کے حالات کے اوپر بھی اس کا بہت برا امپیکٹ آئے گا. نہ صرف یہ کہ معاشی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ بھی اس کا امپیکٹ بہت برا آتا ہے, کیونکہ ہم خواتین اپنے آپ کو کچھ کم تر سمجھنے لگتی ہیں کہ شاید ہم وہ کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں تو اس وقت, کیونکہ میں بالکل ہائر ایجوکیشن کے ساتھ میرا جو ہے وہ وابستہ ہوں, تو ہائر ایجوکیشن میں سب سے زیادہ خواتین آتی ہیں اور بہت ایکسلنٹ پرفارم کرتی ہیں, کسی قسم کی ان کے اندر کمی نہیں ہے. اور جو خواتین جاب کرتی ہیں ان کی پرفارمنس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. تو ہم اپنے اعتماد کو بلند کریں, ہم جو ہے آگے آئیں اور ملک کی ترقی میں بھی اپنا رول پلے کریں. میرا نام دردانہ عارف ہے. میں نے مائکرو بایولوجی میں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے اور اب مقامی ہاسپٹل میں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں. 8 مارچ کو ہم وومنس کا انٹرنیشنل ڈے بنا رہے ہیں. اس میں ہم خواتین کے ان حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ہمیں اسلام نے دیے ہیں. اس حوالے سے جو میرے نظریات ہیں یا جو میرے خیالات ہیں ان کو میں چند الفاظ میں بیان کروں گی. وہ یہ ہیں کہ رب کائنات کی حکمت ہے ذات آدم و حوا کی, تضاد جسمانی مختلف ہے دونوں میں, بنی پسلی سے آدم کی مرد آہن جیسی ہے, جو سمجھو تم تو صنف نازک آب گینے جیسی ہے, ٹکرا جاتی ہے طوفانوں سے جب آج آئے اس کے آشیانے پر, نہ کم ہے مرد آہن سے شعور اور ذہانت میں, عطائے خاص خداوندی ہے اس پر اس کی ذات آہن پر, کہ ہے جس کے قدموں تلے جنت مرد آہن کی, نہ جسم کی نمائش ہو نہ پروردگار کی نافرمانی, عورت حقدار ہے برابری کی نہ حدت کی نہ ذلت کی, عورت ہر روپ میں مقدس ہے چاہے خدیجہ ہو یا فاطمہ ہو, ضرورت ہے نظریوں کو بدلنے کی, نزاکت سے برتنے کی, فخر سے سر اٹھانے کی, محبت میں جیے جانے کی. یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے خواتین کے انٹرنیشنل ڈے کے موقع پہ آپ تمام لوگوں کو. میرا نام منزہ بی بی ہے اور میں لیکچرر، کلسٹر ہیڈ اور پی ایچ ڈی اسکالر ہوں بحریہ یونیورسٹی میں.
8 مارچ خواتین کا عالمی دن جو کہ منایا جائے گا، اس حساب سے، اس مناسبت سے میں سب کو ایک اہم پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان جہاں ہم سب رہتے ہیں، یہاں پہ خواتین کو برابری کے حقوق حاصل ہیں. چاہے ہم تعلیمی میدان میں دیکھیں، چاہے ہم عسکری میدان پہ دیکھیں، ہر جگہ آپ کو خواتین ایکول پوزیشن پر کام کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. سو عورت ہر روپ میں، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، وہ ہر مقام پہ، چاہے وہ پروفیشنل لیول پہ آپ بات کریں، وہ استاد ہو، چاہے وہ پائلٹ ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ ہر جگہ پہ بہت عمدگی سے اپنا کام انجام دے رہی ہیں. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خواتین کو اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تعلیمی میدان میں سب سے آگے رکھیں. بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر اعتماد پیدا کیجیے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں، ہم جس ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پہ ہم اسلامک قوانین کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہم ہر کام کو اپنی لمیٹیشنز میں رہ کر اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. اگر ہم کہیں کہ ہم حجاب لیتے ہیں، ہم عبایا لیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی حدود، اپنی قیود میں رہتے ہوئے. ہم ہر لیول پہ، چاہے وہ پرسنل لیول ہو، چاہے وہ پروفیشنل لیول ہو، ہم اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن یہ سارے کام انجام دینے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے آپ پر اپنا اعتماد ہونا کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے گولز کو کلیئرلی سیٹ کریں گے تبھی آپ اپنی چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہر میدان پہ، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ آپ گھریلو حساب سے بھی دیکھیں تو آپ بہت سارے بزنسز اسٹارٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ اس کو اچھے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے بزنسز کر سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں ہمارے پاس پاکستان میں بہت سی موجود ہیں. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے گولز کو سیٹ کیجئے، اپنے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے موو کیجئے. لیکن اس کا سب سے بنیادی مساوی جو چیز اگر ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ ایکول ایجوکیشن ٹو آل. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے والدین کے لیے بھی کہ وہ اپنی بیٹیوں پہ خصوصاً ان کی تعلیم پہ توجہ دیں اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے مواقع دیں. یہاں پہ بہت سارا پوٹینشیل اور اپرچونٹی ہے خواتین کے لیے، اسپیشلی پاکستان میں. اگر ہم انٹرنیشنل بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی وومن ڈے 8 مارچ کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. سملرلی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی خواتین کو اتنے ہی مہیا ہے مواقع، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آگے نکلیے. آپ کی جو حدود اور قیود ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ اپنے تمام خوابوں کو پورا کر سکتی ہیں. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے موٹیویشن، ڈٹرمنیشن اور سپورٹ. اگر آپ کے پاس یہ تینوں کمپوننٹس ہیں سو یو کین اچیو اینی تھنگ ان دس ورلڈ وداؤٹ اینی بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر رومانہ صدیقی ہے اور میں ایک مقامی ہاسپٹل میں ایز اے جونیئر کنسلٹنٹ پریکٹس کرتی ہوں. 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کے سلسلے میں ہمیں یہاں مدعو کیا گیا ہے اور ہم اس میں بول رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ انسان کے لیے تعلیم بہت ضرورت ہے، اور اس میں خاص طور پہ عورت کے لیے تعلیم اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورت نے اپنی اگلی نسل کو چلانا ہوتا ہے، اگلی نسل کو اسے پڑھانا ہوتا ہے. میں ایک ماں بھی ہوں، اس لیے میں اسی بات کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں کہ اگر میں پڑھی لکھی تھی، میری ماں نے مجھے پڑھایا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کی پرورش انہی پیراؤں پہ کی ہے جس پہ میری ماں نے میری کی تھی. تو آج میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ایک اچھا فرد جو ہے اس معاشرے کو دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری بیٹی اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور مجھے فخر ہے کہ وہ بہت اچھا جا رہی ہے. اور بینگ اے فیمیل، بینگ اے ڈاکٹر، مجھے یہ کہنے پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں اپنی محنت سے، اس فیلڈ میں آئے ہیں اور اپنی محنت سے ہی آگے بڑھتے ہیں. اور آج کل جو ہے آپ اگر کسی بھی میڈیکل یونیورسٹی میں جائیں یا کسی اور شعبے میں بھی جائیں، میں تو صرف میڈیکل کی ہی بات کروں گی، وہاں پہ لڑکیوں کا تناسب لڑکوں سے یا مردوں سے زیادہ ہے، اور وہ لوگ ہر فیلڈ میں لڑکیاں زیادہ آتی ہیں. تو میں ہر پیرنٹس، ایز اے پیرنٹ میں کہوں گی، ہر پیرنٹس کو میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو ایکولی ٹریٹ کریں، ایکولی ان کی تعلیم کا وہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ اگر آپ کا بیٹا ہے تو وہ
اس طرح پڑھ کے اس طرح کر لے گا، لیکن بیٹی ہے تو وہ چلو اتنا بھی پڑھ لے وہ ہے. اگر آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں تو اس پہ دونوں کو ایکولی جو ہے وہ ان پہ خرچ کریں، تاکہ آپ کو اس کا جو آؤٹ کم ملے گا نا وہ بہت اچھا ملے گا. کیونکہ چاہے آپ کا بیٹا ہو یا آپ کی بیٹی ہو، جب وہ معاشرے کا ایک فرد بنتے ہیں تو اس معاشرے کو وہ اسٹرانگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھی ماں نے اس کو اچھی تربیت دی ہوئی ہو. تو میرا پیغام جو ہے وہ تمام ماؤں کے لیے ہے جو تعلیم حاصل کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہیں، وہ ایک بہتر معاشرہ کا قیام کر سکتی ہیں ایز کمپیئر وہ مائیں جن کو ان کے ماں باپ نے ان لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا، اور وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کا سوچتی تو ہیں لیکن وہ پڑھا نہیں پاتی ہیں. تو میں ان تمام لوگوں سے، ان ماؤں سے یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو ایکولی تعلیم دیں، اور اپنے بچوں کو چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو اس کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنائیں.